بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے پیارے دوستو، قرآن مجید میں انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ تعریفی کلمات کے ساتھ آپ کا ذکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالکفل نبی تھے، اور یہی مشہور ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ آپ نبی نہیں تھے بلکہ ایک نیک آدمی اور انصاف پسند حاکم تھے۔ علامہ ابن جریر رحمہ اللہ نے اس مسئلہ میں توقف فرمایا ہے اور کسی پہلو کو ترجیح نہیں دی۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا آپ نبی نہیں تھے بلکہ نیک آدمی تھے۔ آپ نے اپنی قوم کی رہنمائی کی اور ان میں انصاف کرنے کی ذمہ داری اٹھائی تھی، اسی لیے ذوالکفل یعنی ذمہ داری اٹھانے والے کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے تو آپ نے فرمایا کتنا اچھا ہو کہ میں اپنا ایک نائب مقرر کر دوں جو میری زندگی میں ان پر حکومت کرے، تاکہ میں دیکھ لوں کہ وہ کیسے کام کرتا ہے۔ اگر مناسب معلوم ہو تو اسے اپنی وفات کے بعد کے لیے اپنا نائب مقرر کر دوں۔ آپ نے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا، جو شخص میری طرف سے عائد کردہ 3 ذمہ داریاں قبول کرے گا میں اسے اپنا خلیفہ مقرر کروں گا۔ وہ کام یہ ہے: نمبر 1، دن کو روزہ رکھے، 2، رات کو قیام کرے، 3، غصہ نہ کرے۔ ایک آدمی جو دیکھنے میں بالکل معمولی سا لگتا تھا اٹھا اور بولا، میں ذمہ داریاں قبول کرتا ہوں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا، تو دن کو روزہ رکھے گا، رات کو قیام کرے گا اور غصے میں نہیں آئے گا؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ اس دن آپ نے اس کو واپس کر دیا اور اپنا خلیفہ نامزد نہیں کیا۔ دوسرے دن پھر آپ نے یہی اعلان فرمایا، سب لوگ خاموش رہے۔ اسی آدمی نے اٹھ کر کہا، آپ نے اسے اپنا خلیفہ مقرر کر دیا۔ ابلیس شیطانوں سے کہتا تھا، اس شخص کو قابو کرو، لیکن سب شیطان اسے گمراہ کرنے میں اور اسے وعدہ کے برعکس کوئی کام کروانے میں ناکام رہے۔ ابلیس نے کہا، مجھے اس سے یعنی ذوالکفل سے نپٹنے دو۔ وہ ایک انتہائی بوڑھا فقیر بن کر آپ کے پاس اس وقت آیا جب آپ دوپہر کے وقت آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ آپ دن رات میں صرف ایک بار اس وقت سویا کرتے تھے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ نے فرمایا، کون ہے؟ اس نے کہا، ایک مظلوم بوڑھا ہوں۔ آپ نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا اور وہ اپنی کہانی سنانے لگا۔ اس نے کہا، میرا اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہے۔ انہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے اور یہ کیا اور وہ کیا۔ وہ طول دیتا چلا گیا حتیٰ کہ کلولے کا وقت گزر گیا اور عدالت میں جانے کا وقت ہو گیا۔ آپ نے بوڑھے سے فرمایا، جب میں عدالت میں بیٹھوں گا تو تجھے تیرا حق دلوا دوں گا۔ آپ عدالت میں آ کر اپنے مقام پر بیٹھ گئے۔ آپ نے ادھر ادھر دیکھا مگر بوڑھا کہیں نظر نہ آیا۔ اگلے دن بھی آپ لوگوں کے مقدمات سنتے اور فیصلے کرتے رہے اور اس بوڑھے کا انتظار کرتے رہے، لیکن وہ نظر نہ آیا۔ جب آپ واپس آ کر بستر پر کلولے کے لیے لیٹے تو آ کر دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ آپ نے فرمایا، کون ہے؟ اس نے کہا، وہی مظلوم بوڑھا ہوں۔ آپ نے کہا، میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ جب میں عدالت میں بیٹھوں گا تو میرے پاس آنا؟ اس نے کہا، وہ بڑے خبیث لوگ ہیں۔ انہیں جب پتہ چلا کہ آپ عدالت میں تشریف لے گئے ہیں تو مجھے کہنے لگے، تجھے تیرا حق دے دیں گے۔ جب آپ نے عدالت برخاست کی وہ مکر گئے۔ آپ نے فرمایا، اب چلا جا، جب میں عدالت میں جاؤں گا تب آ جانا۔ اس طرح آپ اس دن بھی کلولہ نہ کر سکے۔ آپ عدالت میں گئے اور اس کا انتظار کرتے رہے لیکن وہ نظر نہ آیا۔ آپ کے لیے نیند پر قابو پانا مشکل ہو گیا تو آپ نے گھر والوں سے کہا، مجھے سخت نیند آ رہی ہے، تم کسی کو دروازے کے قریب نہ آنے دینا، میں ذرا سو لوں۔ اس وقت وہ بوڑھا آ گیا۔ دروازے پر موجود آدمی نے کہا، پیچھے رہو، پیچھے رہو۔ اس نے کہا،
میں کل بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور اپنا مسئلہ پیش کیا تھا۔ آدمی نے کہا، ہرگز نہیں، قسم ہے اللہ کی، آپ کا حکم ہے کہ ہم کسی کو قریب نہ آنے دیں۔ جب اس نے دیکھا کہ اس طرح آپ تک پہنچنا مشکل ہے تو ادھر ادھر دیکھا، اسے کمرے میں ایک روشن دان نظر آیا۔ وہ اوپر چڑھ کر اس میں سے کمرے میں داخل ہو گیا اور اندر سے دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ آپ کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے دربان کو آواز دی، اے پلا، کیا میں نے تجھے حکم نہیں دیا تھا کہ اسے کچھ عرصہ کے لیے روک لینا؟ اس نے کہا، یہ شخص میری طرف سے نہیں آیا، آپ ہی دیکھیں کہ کدھر سے آیا ہے۔ آپ نے اٹھ کر دروازہ دیکھا تو وہ اندر کی طرف سے اسی طرح بند تھا جس طرح آپ نے بند کیا تھا۔ اس کے باوجود بوڑھا کمرے میں موجود تھا۔ تب آپ نے پہچان لیا اور فرمایا، کیا تو اللہ کا دشمن شیطان ہے؟ اس نے کہا، ہاں، آپ نے میری ہر کوشش ناکام بنا دی تھی، اس لیے میں نے آپ کو غصہ دلانے کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام ذوالکفل رکھا، کیونکہ آپ نے ایک ذمہ داری اٹھائی اور اسے نبھا کر دکھایا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ممبر پر کھڑے ہو کر یہ ارشاد فرمایا، ذوالکفل نبی نہیں تھے لیکن ایک نیک آدمی تھے جو روزانہ 100 نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ ذوالکفل نے اس یسیع سے وعدہ کیا کہ اس کی وفات کے بعد وہ یہ سلسلہ جاری رکھ